اسلام میں مال صرف اپنے اوپر خرچ کرنے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی مخلوق کی مدد کے لیے بھی بھیجا گیا ہے۔ صدقہ کا لفظی مطلب سچائی سے نکلا ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ دینے والا اپنے ایمان میں سچا ہے۔ صدقہ صرف پیسہ دینے کا نام نہیں بلکہ کسی کو دیکھ کر مسکرانا یا راستے سے کانٹا ہٹا دینا بھی صدقہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، اور جو بندہ دوسروں کو معاف کر دیتا ہے تو اللہ اس کی عزت اور بڑھا دیتا ہے، اور جو شخص اللہ کی رضا کے لیے انکساری ہیوملٹی اختیار کرتا ہے، اللہ اس کے درجے بلند فرما دیتا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو یہ ڈر نہیں ہونی چاہیے کہ خیرات کرنے سے ان کا بینک بیلنس کم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ برکت کے ذریعے اس مال کو بڑھا دیتا ہے۔ ساتھ ہی یہ بتایا گیا کہ دینے والا کبھی ذلیل نہیں ہوتا بلکہ اللہ اسے دنیا اور آخرت دونوں میں عزت دیتا ہے۔ تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں مدینے میں سخت قحط پڑ گیا، لوگ بھوک سے پریشان تھے۔ اسی دوران حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا ایک بڑا تجارتی قافلہ آیا جس میں 1000 اونٹ غلے سے لدے ہوئے تھے۔ مدینے کے تاجر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ ہم یہ غلہ دوگنی قیمت پر خریدنے کو تیار ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے پوچھا، کیا کوئی مجھے اس سے بھی زیادہ نفع دے سکتا ہے؟ تاجروں نے کہا، ہم سے زیادہ کون دے گا؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ مجھے ایک کے بدلے 10 کا نفع دینے کا وعدہ کر چکا ہے۔ پھر انہوں نے وہ سارا غلہ مدینے کے غریبوں اور محتاجوں میں تقسیم کر دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے دنیاوی منافع کے بجائے اللہ کے ساتھ تجارت کی اور ثابت کیا کہ ایمان والا ہمیشہ آخرت کے فائدے کو ترجیح دیتا ہے۔ صدقہ ہماری بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ ضروری نہیں کہ ہمارے پاس لاکھوں روپے ہو، ہم تھوڑی سی رقم یا تھوڑے سے کھانے سے بھی کسی کی مدد کر کے اللہ کی رضا حاصل کر سکتے ہیں۔ پا کر دینا افضل ہے تاکہ لینے والے کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے مال اور اولاد میں اضافہ فرمائے، اور جو کچھ تو نے ہمیں عطا فرمایا ہے اس میں برکت عطا فرمائے۔ آمین یا رب۔